سب سے پہلا شدید اختلاف کس بات پر آپ کے سامنے آیا اور آپ کے سننے والوں نے جو ہے وہ آپ کو جو رد عمل دیا اس کا آپ نے محسوس کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کی میں بہت سارے اعتقادات پہ جو ہے وہ ضرب لگا رہا ہوں، یہ کب محسوس ہوا اور کیا چیز تھی؟ دیکھیں 2008 میں دعوت و تبلیغ کا جب کام شروع کیا تو وہ سینہ بسینہ دعوت تھی. جو لوگ میرے پاس آتے تھے میری بیٹھک کے اندر اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، اور نہ اس وقت یوٹیوب کا بوم تھا. یوٹیوب کا بوم تو آیا ہے 2010 کے بعد. 2005 میں سٹارٹ ہوا جب گوگل نے اس کو خریدا، لیکن بوم اس کا 2010 کے بعد آیا. تو ظاہر ہے کہ چند لوگ ہی سنتے تھے، وہ جا کے کسی کے کان میں ڈالتے تھے، کبھی کوئی مولوی کو پکڑ کے لے آتا تھا، کبھی کسی کوئی ذاکر کو پکڑ کے لے آتا تھا، اور وہ آ کے ڈسکشن کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ علماء کا طبقہ سب سے زیادہ ڈھیٹ اور ہٹ دھرم ہے. ان کو اگر آپ ان کی اپنی کتابوں سے بھی کوئی بات دکھا دیں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی میں نے تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں یہی سیکھا کہ اگر میں نے بھری کلاس میں اپنے ٹیچر کی کوئی غلطی بک کی پوائنٹ آف ویو سے نکالی ہے تو اس نے تھینک یو بولا ہے، لیکن مولوی نے ہمیشہ تھینک یو بولا ہے، اٹھا کے اسے باہر پھینک دو. تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جس طرح انجینئرنگ یونیورسٹی کے ٹیچرز نے ہمیشہ مجھے اپریشیٹ کیا بک کے پوائنٹ آف ویو سے غلطی ہائی لائٹ کرنے کے اوپر اور تذلیل نہیں کی، تو علماء تو سب سے پہلے وہ تو کسٹوڈین ہیں قرآن و سنت کے، ہم تو یہی سمجھتے تھے. یہ سب سے بڑے دشمن بنے. پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان کے بزرگوں کی وہ فاش غلطیاں ایک جگہ پہ جمع کروں کہ جو ایک عام آدمی بھی کہے کہ یار یہ اتنا بڑا بلنڈر تو واقعی بلنڈر ہے. پہلا فتویٰ کس بات پر آیا؟ میں بتانے لگا وہی چیز کہ وہ پھر میں نے ان کے ساتھ ایک ایسا کام ڈالا کہ اس کی وجہ سے یہ فرقے پھر اپنی قبروں میں چلے گئے. وہ 2009 میں پھر میں نے ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں جمع کر کے 2 ورقوں کا ایک ریسرچ پیپر لکھا، اندھا دھند پیروی کا انجام. اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ میں نے بزرگوں کے نام لکھے. پہلے میں نے ان کا عقیدہ لکھا، اس کے نیچے قرآن کی ایک آیت ایک حدیث لکھی. رزلٹ نہیں نکالا، اینڈ پہ میں نے لکھا کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میں نے بزرگوں کے عقائد بھی بتا دیے ہیں، احادیث بھی بتا دی ہیں، آیات بھی بتا دی ہیں، ورڈکٹ کوئی نہیں دی، صرف ہیڈنگ بنائی ہے اندھا دھند پیروی کا انجام. اور سٹارٹ اس سے لیا کہ ہم نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں سب کانٹیننٹ میں یہ بڑے بڑے بزرگ جن کے ناموں کے اوپر فرقے بنے ہوئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، شیعہ، ان کے بزرگ اپنی کتابوں میں کیا کچھ لکھ کے گئے. اور وہ میں نے وہ فاش غلطیاں ہائی لائٹ کی جو مجھ سے پہلے فرقوں والے ایک دوسرے کی ہائی لائٹ کرتے تھے. اور ایک فرقہ تو مانتا تھا نا کہ یہ بریلویوں کی غلطی ہے، اور بریلوی مانتے تھے کہ یہ دیوبندیوں کی غلطی ہے. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، تصوف کی گستاخانہ عبارتیں، قرآن پاک میں جو انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے تحریفات کی وہ میں نے ہائی لائٹ کی اور لکھے صرف 2 ورقے، A4 پیجز یوں فولڈ ہو جائیں، کلرڈ پرنٹ. اس میں ریفرنس میں نے ریڈ کلر سے اور رائٹنگ بلیک کلر سے. یہ ہم نے اپنے پاس رکھ لی. ہمارے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جب کوئی مولوی تنگ کرتا تھا ہم اسے کہتے تھے یہ اسے پڑھنے کے لیے، تو پبلکلی ہم نے اس کو عام نہیں کیا. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس وقت ہنگامہ کھڑا کرنا شروع کیا، پورے جیلم کی دیواروں کے اوپر چاکنگ کرنی شروع کر دی. آپ تو آج اگست 2025 میں جو مجھ پہ FIR ہوئی، آپ تو آج دیکھ رہے ہیں کہ میں توہین مذہب کے اس جال میں پھنسا ہوا ہوں. میں تو 2010 سے ونریبل ہوں، آلموسٹ 16 سال سے. تو یہاں جیلم میں بڑی بڑی چاکنگ شروع ہوگی، بڑے بڑے اشتہار لگنا شروع ہو گئے. ہماری اکیڈمی کے باہر بھی اتنا بڑا اشتہار لکھ کے لگا کے انجینئر محمد علی مرزا جیلوی کے نام کھلا خط. حالانکہ میں اپنے آپ کو جیلوی نہیں کہتا ہوں، میں انجینئر محمد علی مرزا ہی کہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. اچھا، اور پھر نیچے انہوں نے لکھا کہ یہ اپنے ناپاک پمفلٹ کی فلاں لائن کے اوپر فلاں صفحے پر فلاں بزرگ کی گستاخی کرتا ہے. گستاخی نہیں لکھی کہ بھئی انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھایا اور میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ بات پتہ چل گئی تو پھر لوگ ہم سے پوچھیں گے. جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر ہم نے وہ پمفلٹ عوام میں بانٹنا شروع کر دی ہے جو ہم خاص لوگوں کو دیتے تھے، تاکہ ہم نے اپنا ڈیفنس تو کرنا تھا کہ بھئی ہم نے کوئی گستاخی نہیں کی، یہ پڑھو. تو یہ ایک پہلا حملہ تھا میرے اوپر. اور پھر 2013 میں یہ کوئی 300-400 لوگ لے کے ہماری اکیڈمی میں گھس آئے. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کوئی عقل مند آدمی تھا، اس نے تھانے فون کیا اور پولیس ٹائم پہ آ گئی، ورنہ یہ موب ہم پہ چڑھ دوڑا تھا. ہم تو 15-20 لوگ تھے،
اپنا درس کر رہے تھے اور اس وقت اکیڈمی بھی کھلی ہوتی تھی, کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی, برف خانے کی وجہ سے وہ گیٹ بھی کھلا ہوتا تھا. یہ اوپر چڑھ آئے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان چھڑائی, اور اس وقت پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی اکیڈمی کو رجسٹر بھی کروائیں گے. پھر ہمارے جو ٹیم ممبر ہیں ارشاد علی مرزا صاحب, جو آپ سے بھی رابطے میں رہتے ہیں, ان کے تھرو ہم نے اکیڈمی کو رجسٹر کروایا پنجاب گورنمنٹ سے, تاکہ ایٹ لیسٹ یہ ہمیں شیلٹر تھوڑا سا حاصل ہو. لیکن یہ جو فتنہ ہے, آزمائش, عربی والا فتنہ, یہ ابھی ایکسپورٹ نہیں ہوا تھا پاکستان کے دوسرے سٹیز میں. وہ ایکسپورٹ ہوا جب میری ویڈیوز یوٹیوب پہ چڑھی اور جیلم کے علماء نے دوسرے شہروں کے علماء سے کہا کہ آپ بڑے ہیں, ہم تو چھوٹے ہیں, آپ اس کا رد کریں. 2015 میں مجھ پہ اوپر تلے سارے فرقوں کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی. تو پھر میں نے انہیں ریبٹل کرنا شروع کیا. جب میں نے ان کو ریبٹل کرنا شروع کیا تو پھر لوگوں کو علمی لیول بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا. پھر 2016 میں ہم نے HD ریکارڈنگ شروع کر دی. پہلے تو میں لیپ ٹاپ سامنے رکھتا تھا, آڈینس کو میں نظر بھی نہیں آتا تھا, یہاں پہ ویب کیم ہوتا تھا اور وہ ویڈیو چڑھ جاتی تھی. سامنے بیٹھے ہوتے تھے 100 لوگ, 150, 200, اور ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ 500-600 لوگ دیکھ لیتے تھے. لیکن ان علماء کی مہربانی کی وجہ سے انورٹڈ کامنز میں انہوں نے فیول پرووائڈ کیا اس دعوت کو, الحمدللہ, اور میں شکر گزار ہوں آپ کے کیمرے کی وساطت سے. اور میں کہتا ہوں یہ فیول آپ پرووائڈ کرتے رہیں. کرتے کرتے پھر اللہ کا شکر ہے 2017 میں جب خادم رضوی صاحب دھرنے دے رہے تھے تو میں واحد بندہ تھا جو ان کو فرنٹ سے لیڈ کر کے للکار رہا تھا کہ ختم نبوت کے نام کے اوپر ننگی گالیاں نکالنا, جبکہ تمہارے اپنے فرقوں کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, اور وہ کشف المحجوب جو آپ لہراتے ہو ممبر سے, اس میں گستاخانہ عبارتیں, تو تم کس طرح حرمت رسول کی بات کر سکتے ہو. اس نے مرتے دم تک میری بات کا جواب نہیں دیا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ 28 اکتوبر 2017 کو پہلا بندہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کرنے کے لیے آ گیا. ہمارے عثمان بھائی موجود تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. 32 زخم میرے جسم پہ آئے تھے, دونوں ہاتھوں میں اس کے خنجر تھے, اور اللہ تعالیٰ نے میری جان بچائی. یہاں پہ آج بھی ایک کٹ موجود ہے, وہ پگڑی کے نیچے چھپ جاتا ہے. ایک خون کی بوتل تو آلموسٹ اس سے نکل گئی تھی. تو 2017 میں جب مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, اس وقت 1 لاکھ سے بھی کم ہمارے سبسکرائبر تھے. اس کے بعد پھر ایک دم ایکسپونینشلی کام بڑھا, اور پھر جب کرونا آیا 2020 میں اور لوگوں نے اپنی زندگی کنکلوڈ کر لی اور لوگ گھروں میں محصور ہو گئے, اس وقت یوٹیوب کے اوپر صرف ہماری ویڈیوز تھیں, اور وہ پھر الحمدللہ روزانہ 5,000 10,000 سبسکرائبر ایڈ ہوتے تھے, اور کرتے کرتے پھر 3-4 سالوں میں, اور اب آپ دیکھ لیں ہر طرف یہ نعرہ عام ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں.